अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये 9 अगस्त 2016 की बात है। अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल की अमरीकी यूनिवर्सिटी में ऑस्ट्रेलिया के प्रोफेसर टिमोथी वेक्स रात 8 बजे तक अफ़गान पुलिस अफसरान को अंग्रेज़ी सिखा रहे थे। उस दिन क्लास कुछ ज़्यादा देर तक चली थी और अब वो जल्द अज जल्द अपनी रिहाइशगाह तक पहुंचना चाह रहे थे। शहर में हालात भी खासे मखदूश थे। किताबें और दीगर चीज़ें हाथों में लेकर वो उजलत में उस वैन में सवार हुए जो उनको लेने और छोड़ने के लिए मखसूस थी। पिछली सीट पर उनके साथी अमरीकी प्रोफेसर केवन किंग भी अपने फरबा जिस्म के साथ बैठ चुके थे। अभी गाड़ी यूनिवर्सिटी से ज़रा सा ही दूर गई थी और टिमोथी सीट पर बैग में सामान समेट ही रहे थे कि यकजक ड्राइवर ने ब्रेक लगाई, जिसकी वजह से टिमोथी का सर सामने वाली सीट के डंडे से टकराया और चंद लम्हों के लिए वो होश व हवास से बेगाना हो गए। जब वो वापस होश में आए और ड्राइवर से गाड़ी के रोकने की वजह दरियाफ्त करना चाहिए तो माहौल में खामोशी और तनाव साफ महसूस हो रहा था। किंग की तरफ सर घुमाकर मालूम हुआ कि वो बिल्कुल गुंग हो चुका है और उसकी पतलून गीली थी। अंधेरे में खिड़की के बाहर मुसल्लह हैवले दिखाई दे रहे थे। जल्द ही टिमोथी और उनके साथी को बाहर ले जाकर दूसरी गाड़ी में सवार करके उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। प्रोफेसर टिमोथी और उसके साथी की तवील तरीन आजमाइश का दौर शुरू हो चुका था। अगले 1192 दिन यानी 3 साल से ज़ायद अरसा तक वो तालिबान की कैद में रहे। जिस शाम तालिबान ने उनको अगवा किया था उस वक्त उनके वहम व गुमान में भी ना था कि ये शाम एक तवील तरीन आजमाइश के बाद उनकी ज़िंदगी में एक नई सुबह लेकर आएगी। तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा की एक यकबस्त शाम को सर पर अफगानी टोपी पहने दराज कद गोरे ऑस्ट्रेलियन से जब एक पाकिस्तानी सहाफ़ी ने पूछा, प्रोफेसर टिमोथी आखिर तालिबान की कैद में अजियत सहने के बावजूद आप उनकी हमायती क्यों हैं? तो लागर जिस्म वाले प्रोफेसर ने तेज़ नज़रों से देखते हुए तनबीह की कि वो टिमोथी नहीं बल्कि बार जिब्रील उमर सराका खालिद हैं। टिमोथी को उन्होंने अफ़गानिस्तान के पहाड़ों और तालिबान के ठिकानों की अंधेरी कोठरियों में दफना दिया है। अपना पासपोर्ट दिखाते हुए उन्होंने कहा उन्होंने अपना नाम सरकारी तौर पर भी तब्दील कर लिया है। इन 3 सालों की कैद ने उनके जिस्म पर कई निशान छोड़े थे। पैर के ज़ख्म, जिल्द के अमराज के अलावा कुछ और ज़ख्मों की वजह से 10 माह में उनकी 7 बार सर्जरी हुई थी। मगर इसके बावजूद अजियत देने और कैद करने वालों के ख़िलाफ़ उनके दिलो दिमाग में गुस्से का शायबा तक नज़र नहीं आता था। वो सजदा शुक्र बजा लाते हैं कि इस कैद में उनको दीन इस्लाम की रूह को पहचानने और इसका मुताला करने का मौका मिला, वरना वो शायद इसके बगैर ही दुनिया से रुखसत हो जाते। वो बोले, नाम लंबा है मगर आप मुझे जिब्राइल कह कर बुला सकते हैं। बार मेरी वालदा का नाम है जो मेरी असीरी के दौरान इंतकाल कर गई थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ वालिहाना अक़ीदत की वजह से मैंने ये इनाम इख्तियार किया। सराका जिन्होंने इनाम के लालच में पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना हिजरत करने से रोकने की कोशिश की, मगर उनकी कोशिश बेसूद रही और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। फिर पेशन गोई की गई थी कि इस्लाम कबूल करने के बाद उनको ईरान के शहंशाह कसरा के कंगन मिलेंगे। और फ़लस्तीन में रहते हुए मैंने खालिद बिन वलीद के बारे में मालूमात हासिल की थी, इसलिए खालिद भी नाम का हिस्सा है। टिमोथी गोया अपना नाम बताते हुए पूरी इस्लामी तारीख पलट रहे थे। उनका कहना था कि मुसलमानों के साथ उनके रवाबित अफ़गानिस्तान आमद से कबल फ़लस्तीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अमारात और दीगर ममालिक में हो चुके थे और अरबी के साथ भी कुछ शुद्ध-बुद्ध थी, मगर इस्लाम के साथ राबता तालिबान की कैद में ही हुआ। खासी अजियत सहने और मौत को करीब से देखने के बाद अपनी कैद के दूसरे साल में अपने आप से सवाल कर रहा था कि आखिर मैं ज़िंदा क्यों हूँ। इसी दौरान उमर नाम का एक नया गार्ड भी मुतय्यन हुआ था जो अपने दीगर साथियों के मुकाबले में रहमदिल था। मैंने वक्त काटने के लिए किताबों का कई बार मुताला किया था। इस दौरान अब मुझे अंग्रेज़ी में कराची के उर्दू बाज़ार में शाया शुदा इस्लाम से मुतालिक किताबें मिलनी शुरू हुई तो एक दुनिया खुलती गई। फिर मैंने कुरान का बराह रास्त मुताला करना शुरू कर दिया। कुछ अरबी आती थी और कुछ अंग्रेज़ी के तर्जमा से समझने की कोशिश की। दोस्तों, टिमोथी या जिब्राइल का कहना था कि कई बार उनको महसूस होता था कि रात को अंधेरी कोठरी में उनके इर्द गिर्द एक नूर का हाला सा मौजूद रहता था जो फजर के वक्त गायब हो जाता था। एक परछाई सी करीब महसूस होती थी जिससे मैं अपने आप को महफूज तस्वर करता था। लगता था कि कोई फरिश्ता मेरी हिफाजत पर मामूर है, जिसकी वजह से मैंने अपने नाम के साथ जिब्राइल रखा। एक मसीह होने के नाते जिब्राइल के बारे में बचपन से ही मुझे मालूमात थीं।
ایام اسیری کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ ان کے جسم اور پیر پر تشدد کے کئی نشانات ہیں۔ ان کے ساتھ ہی امریکی پروفیسر کنگ چونکہ عمر رسیدہ اور معذور تھے تو ان کے حصے کی مار بھی انہیں کو ہی پڑتی تھی۔ 3 سالوں میں ان کو 33 بار منتقل کیا گیا۔ چونکہ یہ منتقلی اچانک ہوتی تھی اس لیے ان کو تیاری کے لیے بس چند سیکنڈ ہی ملتے تھے۔ اس سے زیادہ وقت لینے پر پٹائی ہوتی تھی، اور اگر امریکی پروفیسر کیون کنگ بھی اپنا پاجامہ بند کرنا بھول جاتے تھے تو طالبان ان کے بدلے ٹموتھی کو ہی پیٹتے تھے کہ وہ ان کا خیال کیوں نہیں رکھتے ہیں۔ ایک بار ان کے جسم پر خارش ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ اپنی قمیض اتار کر رکھتے تھے، مگر اس پر طالبان گارڈز خاصے ناراض ہوتے تھے اور بھرپور پٹائی کرتے تھے۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ امریکی جیلوں میں موجود طالبان قیدیوں نے ان سے زیادہ تشدد کا سامنا کیا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ کئی ماہ کسی وقت بس ایک ہی طرح کا سالن ملتا تھا۔ جب ایک بار 2 ماہ تک لگاتار بینگن ہی کھانے کو ملتے رہے تو ایک دن تنگ آ کر امریکی پروفیسر نے سبزی لیٹرین میں رکھی، جس کی وجہ سے گارڈ ناراض ہو گئے اور بس انہوں نے پھر مجھے ہی پیٹ ڈالا۔ جب کھانے کی شکایت کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ وہ خود بھی ایسا ہی کھانا کھاتے ہیں۔ اپنی اسیری کے دوسرے سال کے آخر میں جب انہوں نے اسلام قبول کر کے نماز وغیرہ ادا کرنا شروع کی تو طالبان گارڈ پھر بھی ان کو تشدد کا نشانہ بناتے تھے۔ ان کو شاید یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ اپنی قید کے دوران خوفناک ترین واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 2018 میں امریکی افواج نے ان کا پتہ لگا کر طالبان کے ٹھکانہ پر دھاوا بول دیا۔ یہ شدید سرد رات تھی اور وہ کمبل میں لیٹے تھے کہ طالبان گارڈ نے ان کو اٹھایا اور ٹوائلٹ کا کموڈ اٹھا کر ان کو اندر جانے کا حکم دیا۔ وہ ابھی پس و پیش میں ہی تھے کہ مشین گن کے ایک برسٹ نے دیوار کو چھلنی کر دیا۔ طالبان گارڈز نے ان کو دھکا دے کر نیچے خلا میں پھینک دیا۔ وہ کلابازیاں کھاتے ہوئے تقریباً 40 فٹ نیچے گر گئے اور ان کا ٹخنا تقریباً پیر سے الگ ہو گیا تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ ٹنلوں کا ایک وسیع نیٹ ورک ہے۔ پیٹ کے بل کئی میل تک ٹنل میں رینگنا پڑا۔ اوپر شدید بمباری ہو رہی تھی اور ٹنل کے در و دیوار ہل رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا کہ زمین بس ابھی نیچے آ کر ہمیں زندہ درگور کر دے گی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ امریکی فوج بس ہم سے 30 سیکنڈ کی دوری پر تھی جب ہمیں ٹنل میں پھینکا گیا۔ ٹیموتھی کا کہنا ہے کہ طالبان عسکریوں کی ایک خصوصیت تھی کہ وہ رات کو بغیر کسی ٹارچ وغیرہ کے بلی یا چیتے کی طرح بغیر کوئی آواز کیے نقل و حرکت کرتے تھے۔ محض 2 فٹ کی دوری سے بھی اس نقل و حرکت کو محسوس کرنا مشکل ہوتا تھا، چونکہ امریکی یا افغان فوج کی کارروائیاں بھی رات کو ہی ہوتی تھیں، اس لیے رات بھر سونا ناممکن ہوتا تھا۔ ان ٹھکانوں پر صبح فجر کی اذان کے بعد ایک سکوت سا چھا جاتا تھا۔ یہ بھی ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے میں صبح کی اذان کا انتظار کرتا رہتا تھا۔ سب سے اچھا دن 19 نومبر 2019 کا تھا، جب فجر کی نماز کے بعد ان کو پانی کی ایک بالٹی دے کر بتایا گیا کہ وہ نہا دھو کر تیار رہیں کیونکہ ان کو رہائی ملنے والی ہے۔ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کیونکہ اس طرح کے وعدے کئی بار کیے گئے تھے۔ خیر اس بار ان کے جسم کی اچھی طرح دیکھ بھال کرنے کے بعد ان کو گاڑی میں سوار کیا گیا اور آنکھوں سے جب پٹی اتاری گئی تو معلوم ہوا کہ پہاڑوں کے درمیان یہ ایک وسیع میدان ہے۔ یہ زابل کا علاقہ تھا۔ گارڈ پاس کے پہاڑوں پر براجمان تھے اور ان میں سے کئی عسکریوں کے پاس کیمرے تھے جو اس پورے واقعہ کی فلم بنا رہے تھے۔ چند ساتوں کے بعد فضا میں گڑگڑاہٹ گونج اٹھی۔ 2 بلیک ہاک امریکی ہیلی کاپٹر ہمارے سروں کے اوپر پرواز کر کے لینڈنگ کے لیے گراؤنڈ دیکھ رہے تھے۔ گرد و غبار کا ایک طوفان سا آ گیا جس میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ چند لمحوں کے بعد جب گرد و غبار چھٹ گیا تو دیکھا کہ دونوں ہیلی کاپٹر چند 100 گز کی دوری پر کھڑے ہیں۔ اس میں سے امریکی اسپیشل فورس کا ایک اہلکار نمودار ہوا۔ طالبان گارڈ نے مجھے اس کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ وہ مجھے گلے لگا کر اذیتوں کے لیے معافی مانگ رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ ان سے رابطہ رکھوں اور یہ وعدہ میں اب بخوبی نبھا رہا ہوں۔ امریکی اہلکار نے بھی مجھے گلے لگا کر کہا کہ وہ مجھے گھر لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ میرا وزن 30 پاؤنڈ کم ہو چکا تھا۔ مجھے زابل سے کندار اور پھر بگرام لے جایا گیا، جہاں سے ایک دیو ہیکل طیارہ سے جرمنی میں امریکی اڈے پر پہنچایا گیا۔ ٹیموتھی یا جبرائیل کا کہنا تھا کہ ان کا اصل امتحان اب آسٹریلیا میں ہونا تھا۔ معلوم ہوا کہ والدہ کا اس دوران انتقال ہو چکا تھا۔ میرے خاندان والے میرے قبول اسلام سے سخت ناراض تھے اور نتیجہ اخذ کر رہے تھے کہ میں اذیت رسانی کی وجہ سے پاگل ہو چکا ہوں۔ دوستوں نے والد کو بتایا کہ ان کا فرزند اسٹاک ہوم سنڈروم کا شکار ہو گیا ہے۔
جس میں مغویہ کی اغواکار کے ساتھ ہمدردی ہو جاتی ہے۔ مجھے نفسیاتی ماہرین کے پاس لے جایا گیا، لیکن جانچ کے بعد انہوں نے اس کی نفی کر دی۔ دوستو، یہ داستان سننے کے بعد صحافی نے ان سے پوچھا کہ جب آپ نے اتنی اذیتیں سہی اور پوری دنیا اس وقت اسلاموفوبیا کے گرداب میں ہے تو انہوں نے اسلام کو کیوں چنا؟ تو ان کا کہنا تھا کہ دنیا کو اسلام کی غلط تصویر دکھائی جا رہی ہے۔ میرے ملک میں آسٹریلیا میں مسلمانوں کو خودکش بمبار یا خواتین کا استحصال کرنے یا ان کو اذیتیں دینے اور 4 شادیاں کرنے کے لیے جانا جاتا ہے، جو کہ غلط تعویل ہے۔ چند سال قبل دہلی میں ایک جید ہندو سکالر نے اسلام اور دہشت گردی کے موضوع پر ہندی میں ایک کتابچہ لکھا تھا، مگر وہ بعد میں اسلام کے مداح بن گئے تھے۔ جب ان سے وجہ پوچھی گئی تو ان کا کہنا تھا کہ ایک بھارتی نژاد ہندوؤں کی ایک امریکی تنظیم نے ان کی کتاب کا انگریزی میں ترجمہ کرنے کے بعد ان کو آفر دی تھی کہ وہ اس موضوع کو مزید پھیلا کر 200 یا 3 صفحات کی ایک کتاب لکھیں، اور اس کے لیے پیشگی کئی لاکھ روپے ان کو دیے گئے۔ چونکہ ایک ضخیم کتاب لکھنے کے لیے مزید تحقیق کی ضرورت تھی، اس لیے انہوں نے براہ راست قرآن کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ جب آیات وغیرہ کا حوالہ دے کر انہوں نے کتابچہ تحریر کیا تھا تو اس کے معنی اور مطالب تو کچھ اور ہی تھے۔ وہ تو بجائے دہشت گردی کی امن و آشتی کا پیغام تھا۔ ان کا شکوہ تھا کہ اس کے ذمہ دار مسلمان خود ہیں، جو نہ خود قرآن پڑھتے اور سمجھتے ہیں اور نہ کسی اور کو پڑھنے دیتے ہیں۔ دوستو، اسی طرح ایک اور ہندو سکالر نے جب اسلام پر تحقیق کی تو اس نے کہا کہ اسلام اور مسلمان 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ جس دن یہ دونوں اکٹھی ہو جائیں گی اس دن دنیا پر اسلام کا غلبہ ہو جائے گا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔